ہمارا 5واں لیکچر ہے اور میں نے آپ کو بار بار پہلے ہی بتایا تھا کہ میں 5 لیکچر کے اندر کلاس مکمل کروں گا، لیکن جیسے مجھے بتایا گیا اس کے مطابق ایک اور کلاس بھی ہوگی، تو آج تقریباً 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، لیکن اگلی کلاس ذرا سے شارٹ ہوگی، لہذا آج کے بعد ایک اور بھی کلاس اگلے پیر کو ہوگی۔ لاسٹ کلاس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ جو دوسری ڈائمنڈ جبلی جو دار السلام کے اندر ہوئی تھی، اس موقع پر میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا کہ کیمپ کے اندر ایک 90 سال کا بزرگ شخص تھا، جہاں پر امام سلطان موسیٰ آئے تھے، تو غلطی سے میں نے اس کی تاریخ 8 مارچ 1946 بتائی تھی، لیکن حقیقت میں 8 اگست 1946 تھی اس کی تاریخ، اور میرے سے غلطی ہوگی، میں نے 8 مارچ بتایا تھا، حقیقت میں 8 اگست 1946۔ ہم اس وقت 1949 کے اندر ہیں۔ 3 اگست 1949 کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت امام سلطان موسیٰ ماتا سلامت ام حبیبہ کے ساتھ پرنس اور پرنسس علی خان کو ملنے کے لیے اپنے قیام گاہ ویلا یاکیمور سے نکل کر موٹر کے اندر بیٹھ کر جا رہے تھے، تو راستے میں 4 ہتھیار بند ڈاکوؤں نے امام کی گاڑی کو روکا۔ امام نے گاڑی روکی اور ان لوگوں نے چاروں نے مل کر لاکھوں روپے کا زیورات لوٹ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس صدی کی سب سے بڑی روبری تھی، یہ سب سے بڑی لوٹ تھی۔ حالانکہ جو زیورات کے اندر سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ تھی ڈائمنڈ، ہیرے تھے، اور وہ سب کے سب انشورڈ تھے، اور اس بنا پر انشورنس کمپنی نے $7,85,000 امام کو پے کیا تھا۔ اس موقع پر لوئڈ بینک آف لنڈن کی پیرس کی برانچ کے بینکر جان بو ایلن نے یہ بتایا کہ یہ لوٹ لوئڈ کی تاریخ میں سب سے بڑی تھی۔ فوراً امام نے 8 اگست کو ہندوستان کی جماعت کو ایک پیغام بھیجا، ایک فرمان بھیجا۔ فرمان یہ تھا، ہند کی تمام جماعتوں نے لوٹ کی خبریں سنی ہوگی، انہیں بتاؤ کہ جس طرح خوراک میں نمک کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم اس واقعے کو اس زندگی کے نمک کی مانند سمجھتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مثال روحانی بچوں کو عام طور سے مددگار ہوگی۔ 28 جنوری 1950 میں یہ جو فرینچ پولیس کی مدد سے تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ کے جو ہیرے تھے واپس ملے تھے، اور 2 فروری 1950 کے اندر ماتا سلامت کراچی کے اخبار نویسوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں ہیروں کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام ہیرے انشورڈ تھے، تو ہم نے بیمہ اتارا تھا۔ آخرکار فرانس کی پولیس نے ان ڈاکوؤں کو پکڑا تھا اور ان کو سزا دی تھی۔ 1949 کی یہ بات ہے، اکتوبر کا مہینہ تھا کہ ریچرڈ ہوٹل لندن کے اندر
امام کافی عرصے سے رہتے تھے اور جب بھی کوئی جماعت کو کوئی خط بھیجتے تھے ہندوستان یا اور جماعت کو بھی تو ریٹرز ہوٹل کا لیٹر ہیڈ امام استعمال کرتے تھے. اور آج بھی بہت سے ایسے خطوط موجود ہے بہت سے لوگوں کے پاس اس کے اندر ریٹرز ہوٹل کے لیٹر ہیڈ نظر آتے ہیں. اس ریٹرز ہوٹل کے اندر یورپ کے تمام اسماعیلی طلباؤں کی ایک گیدرنگ ہوئی تھی. یعنی دور دراز سے لوگ آئے تھے, خاص کر کے اسٹوڈنٹ یورپ سے, اور امام کے سامنے ان لوگوں نے ایک سروس پیش کی تھی. امام فوراً ریٹرز ہوٹل میں آئے. سب اسماعیلی طلباء اسٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, امام کا انتظار کر رہے تھے. تب امام نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بلا کر امام نے فرمایا کہ تم میرے مرید نہیں, تم یہاں پر کیسے گھس گئے؟ جب لوگوں نے دیکھا, اسماعیلی اسٹوڈنٹس نے حیران ہو گئے کہ یہ اجنبی یہاں پر کیسا گھس کر آئے, اور امام کیسے اس کو پہچان گئے. فوراً اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. بعد میں امام نے فرمایا کہ یہ میرا مرید نہیں تھا, لیکن سیلون کا ایک اخبار نویس تھا اور جاسوسی کرنے کے لیے ریٹرز ہوٹل کے اندر آیا تھا. اس کے دوسرے ہی دن یعنی 19 اکتوبر 1949 میں لندن ٹائمز نے یہ خبر شائع کی کہ آغا خان ریلائز ہز فالوورز, آغا خان اپنے مریدوں کو جانتا ہے, اور اس کے اندر لکھا ہے کہ کروڑ اس کے مرید ہیں, ایک ایک کو جانتا ہے کہ کون میرا مرید ہے, اور اس کی ایک زندی مثال. اور اس طرح اس نے 18 اکتوبر 1949 میں جو واقعہ پیش ہوا تھا, یعنی ایک دن پہلے, وہ اس نے پرنٹ کیا. 3 جنوری 1950 میں آپ ہندوستان تشریف لائے. 4 سال کے بعد ہندوستان میں آپ آئے تھے. یہاں پر دیدار بھی ہوا اور فرامین بھی امام نے کیے تھے. امام یہاں پر ہندوستان کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی گئے تھے, اور ہندوستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. 5 جنوری 1950 میں رنگون جماعت خانے کی ابتدا ہوئی تھی. یہ امام نے نہیں کی تھی, لیکن تاریخ کے اندر ہے, اس لیے ہم بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نئے رنگون جماعت خانے کی ابتدا ہوئی تھی, اور اس کی ابتدا برما کے پرائم منسٹر حسین نو کے ہاتھ ہوئی تھی. یہ جماعت خانہ مغل اسٹریٹ پر واقع ہے, اور وزیر او کانجی نانجی نے اس سلسلے میں 2.5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. اس کے بعد آپ 1 فروری 1950 میں پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے پاکستان تشریف لائے. آپ ہندوستان سے یعنی دلی کے راستے سے لاہور آئے تھے, اور 2 فروری 1950 میں کراچی تشریف لائے. 4 فروری 1950 میں حضرت امام سلطان شاہ قائد اعظم کی مزار پر گئے تھے. وہاں پر امام نے پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی, اور وہاں پر جتنے فقیر اور مجاور تھے اس میں امام نے خیرات بھی کی تھی.
اس کے بعد امام نے مزار کی چاروں طرف ایک چکر لگایا اور بعد میں دوبارہ مزار کے اندر داخل ہوئے امام. مزار کے اوپر چادر کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، خدا کی مدد اور فتح آ پہنچی ہے. یہ آیت لکھی ہوئی تھی. امام نے فرمایا وہاں پر چادر پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی خدا کی مدد اور فتح آ پہنچی ہے. امام نے فرمایا کہ یہ آیت صحیح نہیں، کی جگہ پر ایک اور دوسری آیت لکھی جائے، اور امام نے فرمایا کہ یہ آیت امام نے بتائی کہ یہ آیت لکھی جائے، انا فتحنا لک فتح مبینہ، ہم نے تجھے روشن فتح سے فتح دی. یہ آیت جو تھی یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت امام نے فرمایا کہ یہاں پر لکھی جائے، اور آج تک وہی آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور امام کی ریکویسٹ، امام نے جو ڈائریکٹ کیا اس کے مطابق وہ آیت ہٹا دی گئی اور نئی آیت لکھی گئی. خاص کر کے مرحوم رئیس احمد جعفری، جس نے پلیٹینم جوبلی کے موقع پر ایک مضمون لکھا تھا، اس نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ کتنے مفسرین وہاں پر موجود تھے کراچی کے اندر، وہاں پر بھی، اور ان کے سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک حسین سراہ خان کے سمجھ میں آئی کہ یہاں پر کون سی سوٹ کرتی ہے آیت، کون سی صحیح اور مناسب آیت یہاں پر لگائی جائے، صرف حسین نے لوگوں کو بتایا. تو اس بنا پر رئیس احمد جعفری نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین کو قرآن کا کس قدر گہرا علم ہے. 19 فروری 1950 میں آپ کا ایک پیغام ریڈیو پاکستان میں براڈ کاسٹ کیا گیا. امام نے یہاں پر فرمایا، سچے اسلامی بنو، اسلام کی پیروی کرو اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. 3 الفاظ بتائے. ایسے اسپیچ لمبی تھی لیکن یہاں پر 3 کہ اسلامی بنو یعنی مسلمان بنو، اسلام کی پیروی کرو یعنی اسلام کے اوپر عمل کرو، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور آج تک یہ 3 چیز نظر نہیں آ رہی ہمارے ملک کے اندر. 19 فروری 1950 کے اندر آپ یورپ لوٹے، لیکن راستے کے اندر آپ نے قاہرہ میں 2 ہفتے کا قیام کیا، اور مصر کے پرائم منسٹر نہاد پاشا کے ساتھ آپ نے ایک ٹی پارٹی لی. 10 مئی 1950 میں آپ نے پیرس میں ایران کی شاہ کی بہن پرنسس فاطمہ اور کیلیفورنیا کے ایک امریکی ڈاکٹر کے فرزند ونسنٹ لی ہلیور کی جو شادی ہو رہی تھی اس میں امام نے شرکت کی تھی. یہ شادی پیرس میں ایران کی ایمبیسی میں ہو رہی تھی، اور پیرس کا جو پیش امام تھا، پیرس مسجد کا جو پیش امام تھا، اس کا نام ہے سی قادر بن گیبٹ. اس نے شادی کی نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا. اس نے اس کے بارے میں بہت سی دلیلیں کی، اور اس نے بتایا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی مرد اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن کوئی بھی اسلام کی عورت یعنی کوئی بھی مسلمان عورت غیر مذہب والوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی.
جب تک کہ غیر مذہب والا خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ بنے. اور اس بنا پر ونسنٹ لی ہیلیور، اس نے کلمہ تو پڑھا تھا، مسلمان تو بن چکا تھا، لیکن یہ جو پیشمان تھا اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. امام نے فوراً اس پیشمان کو فرمایا اگر ایک شخص مسلم ہے تو اسے ایسا پوچھنے میں مجھے حق ہے کہ آیا وہ مسلم ہے یا نہیں. اگر وہ ہاں میں جواب دے تو میں اس کا کہنا مانوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک شخص کے دل میں کیا ہے اس کو صحیح طرح فقط خدا ہی جانتا ہے. اس کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کہے وہ صرف ایک ہی خدا کو مانتا ہے اور محمد اس کا پیغمبر ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر اسے مسلم کی حیثیت ماننے کا حق ہے. اس طرح امام سلطان شاہ نے اس کی وضاحت کی اور اس کو سمجھایا اور اس کے سمجھ میں آ گئی بات، اور اس طرح یہ مسئلہ بھی وہاں پر ٹل گیا اور امام نے گواہ کی حیثیت سائن بھی کیا اور مسٹر ہیلیئر نے اس پیش امام کے سامنے کلمہ پڑھا اور اس طرح اس کی شادی کی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1934 کے اندر مومباسا کے اندر ایک امام کی قیادت میں صدارت میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، مسلم کانفرنس. اس کانفرنس کے بعد اس کانفرنس نے ایک نئی سوسائٹی بنائی تھی، ایسٹ افریقن ویلفیئر سوسائٹی. ایسٹ افریقن ویلفیئر سوسائٹی اس کے بعد وجود میں آئی تھی. 1949 میں 1949 میں اس سوسائٹی نے 13,86,939 شلنگ جمع کیا. 13,86,939 شلنگ کا فنڈ جمع کیا. امام کے پاس آئے تھے تب امام نے اس کے بدلے میں 13,12,893 شلنگ کا عطیہ دیا اور اس کی رقم دگنی کر دی امام نے، اور اس طرح یہ سوسائٹی اپنے کام کے لیے اسٹارٹ ہوئی. 17 اگست 1950 میں آپ نے کراچی سے شائع ہونے والا الاسلام کو ایک میسج، ایک پیغام بھیجا. امام نے اس میسج میں فرمایا اسلامیوں میں اتحاد صرف اس وقت ممکن ہے اگر تمام فرقے آپس میں احترام کے ساتھ برتاؤ کریں، جس طرح ہم اسماعیلی حضرت علی کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اہل سنت کا احترام کرتے ہیں. یہ میسج امام نے الاسلام کو بھیجا تھا. 24 دسمبر 1950 میں ام حبیبہ کے ساتھ آپ ہندوستان تشریف لائے. بمبے کے اندر 25 اور 31 دسمبر میں دیدار بھی اور فرمان بھی ہوا. راجکوٹ میں 4 جنوری 1951 میں فرمان بھی ہوا اور دیدار بھی ہوا. اس کے بعد دوبارہ بمبے میں یعنی حسن آباد میں 5 جنوری، 7 جنوری اور 9 جنوری کو فرمان بھی ہوئے اور دیدار بھی ہوئے. پونا کے اندر 14 جنوری میں دیدار ہوئے اور فرمان ہوئے. اس طرح حیدرآباد دکن میں 16 کو اور ناگپور میں 17 کو دیدار بھی ہوئے اور فرمان بھی ہوئے. پونا کے اندر ایک شخص نے امام کے حضور میں مہمانی پیش کی کہ یا امام، یعنی یہ 14 جنوری کی بات ہے، یا امام میں اس طرح یہ دھندا کرتا ہوں، میرے فرزند اتنے ہیں، یہ میرا خاندان ہے،
اور اس طرح پوری اسٹوری امام کے سامنے اس نے ڈیٹیل کے ساتھ امام کے سامنے پیش کی. اور امام کے پاس عرض رکھی کہ یا امام، تنگی بہت ہوتی ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تب امام نے سوال کیا، ڈائریکٹ دسون دیتے ہو؟ تو جواب تو کامن سینس کی بات ہے، اس وقت نو ہی ہوتا ہے، کوئی مومن تو وہاں ہوتے نہیں ہے. امام نے اپنی لکڑی اٹھائی، آپ نے دیکھا ہوگا امام کی لکڑی آگے سے کرو ہے، مری ہوئی ہے. لکڑی امام نے اٹھائی اور وہ مرا ہوا حصہ اپنی گردن پر لگایا اور اس شخص کو بولا پکڑو اس کو. کوئی دیکھے تو ایسا نظر آیا جیسے امام کی گردن مبارک کو وہ لکڑی سے کھینچ رہا ہے، ایسا نہیں لگتا. امام نے فرمایا دیکھو دسون دو، اور اگر پھر بیماری ہو اور اگر پھر تکلیف ہو تو تیرے امام کو اس طرح گردن سے پکڑنا، اس طرح مجھے اس دنیا میں پکڑنا، اگر تجھے پھر بیماری ہو یا پھر تکلیف ہو. دسون دیتا ہے وہی میرا مرید. تو اس طرح امام ہندوستان میں جو کچھ کی دیدار دیا اور فرامین کے 30 جنوری 1951 کے اندر امام وہاں سے چلے گئے. تو اس طرح ہندوستان کے اندر جماعت کے دیدار کے پروگرام کا امام کا یہ آخری پروگرام تھا. یعنی ہندوستان کے اندر اس کے بعد اپنے دور امامت میں اپنے جومے کے اندر کوئی ایسا موقع نہیں ملا جماعت کو، ہندوستان کی جماعت کو، کہ پھر اس کو ایسا چانس ملا ہو دیدار کے لیے. یہ امام کے جومے کا آخری موقع تھا. اس کے بعد امام 20 جنوری 1951 میں رنگون آئے اور امام کا پلین 3:30 پر رنگون کے ہوائی اڈے میگلاڈون ہوائی اڈے کا نام ہے، میگلاڈون کے ہوائی اڈے پر امام کا پلین اترا. برما کے وزیر اعظم تھکنو اور اس کی بیوی دومیاسی کومس نے آپ کا استقبال کیا. آپ سرکاری مہمان تھے وہاں پر. رنگون کے اندر امام نے 24 اور 26 جنوری کو فرامین کیے اور دیدار بھی ہوا. اپنے دور امامت میں یعنی اپنے جومے میں برما کی یہ آخری ملاقات تھی. برما سے فوراً آپ 26 جنوری 1951 میں ڈھاکہ تشریف لائے اور ڈھاکہ کی یونیورسٹی کے کنوکیشن کے اندر امام نے شرکت کی تھی اور وہاں پر امام کو ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرف سے LLD یعنی ڈاکٹر آف لا کی اعزازی ڈگری عنایت کی گئی. ڈھاکہ کے اندر ہندوستان کے ہائی کمشنر اور ایسٹ پاکستان کے گورنر ملک فیروز خان نون نے ان لوگوں نے امام کے آنر میں ایک ضیافت رکھی تھی. یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ملٹری کے بھی لوگ تھے، اسماعیلیوں نے بھی شرکت کی تھی، بڑے بڑے لوگ تھے. تو بہت اچھا یعنی شاندار پروگرام تھا اور ایک شخص کو امام نے یہاں پر بلایا، ایک اسماعیلی تھا. اب اس شخص کی واقعہ جو ہے، اسٹوری جو ہے بہت لمبی ہے، لیکن میں مختصر میں اس کا ذکر کروں گا کیونکہ کافی ٹائم نکل جائے. اس شخص کو امام نے بلایا اور اس شخص کے امام نے کان میں قریب بلا کر اس کے کان میں کچھ امام نے فرمایا. پھر اس نے امام کے حضور میں کچھ باتیں کی. کیا باتیں کی اس کا راز کچھ پاسٹ کی ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے، ماضی کی کوئی باتوں سے تعلق رکھتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ کلکتہ کے اندر ایک گاؤں ہے جہاں پر چمڑے وغیرہ کا کام کاج ہو رہا ہے.
یہاں پر کوئی اسماعیلی نہیں. کوئی زمانے کے اندر ایک اسماعیلی عورت اور مرد وہاں پر رہتے تھے, غریب تھے, اور جہاں پر چمڑے کے اندر وہ نمک ڈالا جائے اور وہاں پر اتنی زیادہ گند آتی ہے تو کوئی آدمی رہ نہیں سکتا. گھٹنے تک وہاں پر کیچڑ ہوتی ہے. گھر کے اندر اگر بیٹھو تو گھر کے اندر بھی کیچڑ, اور چارپائی اگر لگاؤ پھر بھی کیچڑ. یہاں پر ایک غریب عورت اور ایک اسماعیلی عورت اور ایک مرد میاں بیوی رہتے تھے, اور اس گاؤں کے اندر کوئی اسماعیلی نہیں رہتا. ان کو مشکل سے اس زمانے میں 2 آنے ملتے تھے. اتنی محنت کرنے کے بعد 2 آنے ملتے تھے. تو 2 آنے کے حساب سے دسون نکال کر اپنے گھر کے ایک اوپر چھت کے ایک کونے میں ایک جگہ بنائی تھی, وہاں پر دسون کے پیسے ڈراپ کر دیتے تھے, ڈال دیتے تھے. اور دیکھنے کے دسون کے پیسے ڈالنے کے بعد وہاں پر دیکھتے نہیں تھے, بھول جاتے تھے. 8 دن کی پاکا کشی بھی کی ان لوگوں نے. 8 دن تک بھوکے پیاسے رہے, دھندا نہیں تھا, لیکن دسون کی جو رقم تھی اس کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی تھی کہ وہاں سے لون کے حیثیت سے لے لے کچھ اماؤنٹ بعد میں اس میں ڈال دے. ایسا کہہ دیتے ہیں نا لوگ. نہیں, وہ سمجھتے تھے, ان کا ایمان تھا کہ اب اس جگہ پر اگر ہم ہاتھ بھی ڈالیں وہاں کچھ نہیں ہوگا, خاک ہوگی, کیونکہ یہاں پر ہم ڈالتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, وہاں سے چلے جاتا ہے. اس گاؤں کی جو رانی تھی, یعنی اس اسٹیٹ کے علاقے سے کوئی تعلق رکھنے والی رانی تھی, اس نے کوئی زمانے میں امام کو کافی مرتبہ اس نے عرض کی تھی, ریکویسٹ کی ہوئی, جزانی صاحب آپ ہمارے گاؤں آئیے, آپ کو کلکتہ دکھائے, کلکتہ کی ریاست دکھائے, وہاں پر لے جائے, وہاں پر لے جائے. امام فرماتے تھے آؤں گا, کبھی ٹائم نہیں ملتا, کبھی یورپ جانا ہے, کبھی کہاں جانا ہے مجھے. ایک مرتبہ امام اپنے پلین میں بیٹھ کر پونا سے بمبے آئے, اور بمبے سے ڈائریکٹ 1-2 کام کر کے کلکتہ گئے تھے. امام ایئرپورٹ پہ اترے تھے, اور ایئرپورٹ کے بعد اس رانی سے بھی ملاقات ہوئی. اور یہ جگہ جہاں پر امام آئے تھے, یہ امام اپنے جومے میں فرسٹ ٹائم اس جگہ پر آئے تھے, اس کے پہلے کبھی امام نہیں آئے تھے. شام کا وقت تھا, امام نے یہ خواہش کی کہ مجھے ایک گاڑی دے, مجھے ایک گاڑی دو اور ایک ڈرائیور دے دو, بس میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی سیل کروں. ڈرائیور دیا گیا اور ایک گاڑی بھی دی گئی امام. ڈرائیور کے ساتھ امام گاڑی میں بیٹھے اور کلکتہ سے باہر نکل گئے. راستوں میں ایک اسٹور کی دکان آئی. امام نے اتنے لمبے ہینڈ کلوز وہاں سے خریدے اور پاؤں کے لمبے جوتے خریدے وہاں پر امام. اور جس طرح شکاری, انگریزی شکاری کس طرح ایک چڈی اور خاکی کلر کی چڈی اور قمیض پہنتا ہے اور ہیٹ پہنتا ہے, اس طرح امام اس ڈریس کے اندر لمبے ہینڈ کلوز پہنے ہاتھ میں اور لمبے لمبے پاؤں پر جوتے پہنے, کیونکہ مولا کو روشن تھا, مولا کو پتا تھا کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر گھٹنے تک کیچڑ ہے. ڈرائیور کو امام نے فرمایا دیکھو جہاں پر میں بتاؤں یہاں پر تجھے جانا ہے, میں کہوں رائٹ تو رائٹ پہ ٹرن کرنا, میں کہوں لیفٹ تو لیفٹ پر تجھے ٹرن کرنا ہے. اوکے. کرتے 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 گاؤں کے ایک ایسی جگہ پر امام لے آئے اس کو جہاں پر کیچڑ تھی اور گاڑی جام ہو گئی کیچڑ کے. ڈرائیور کو بولا تم یہاں کھڑے رہو, میں آ رہا ہوں. امام باہر نکل گئے اور اس گاؤں کے اندر داخل ہو گئے. ایک باریک گلی کے اندر امام آئے. گلی کے اندر آئے, کسی کو پتہ نہیں, رات کا وقت تھا, اور امام 1, 2 اور تیسرے نہیں اور چوتھے, قریب چوتھے یا 5ویں جھگی پر آئے, جھوپڑے پر آئے, جہاں پر یہ اسماعیلی مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر چارپائی کے اوپر اور چمڑے کے اندر وہ نمک ڈال رہے ہیں اور اس کو خشک کر رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں.
उस औरत ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा मौला को देखा था, मर्द ने कभी नहीं देखा। इमाम गेट के अब देखिए ना, ऐसी कीचड़, मैंने कहा घुटने तक है तो दरवाजा न खुले न बंद, ऑटोमेटिकली जहाँ पर तो खुला है तो हमेशा के लिए खुला है, बंद है तो बंद है, ऐसा ही होता है। वो खुला था दरवाजा, इमाम आके गेट के ऊपर खड़े रह गए। तो उस मर्द की नजर इमाम के ऊपर पड़ी। तब उसने अपनी औरत से कहा कि कोई अंग्रेज हमारे घर पर आया। उस औरत ने जब देखा एक ही नजर से, तो उसने अपने मर्द को बताया कि ये हमारे आका है, ये हमारे मौला हैं, ये हमारे इमाम हैं। दोनों खड़े हो गए और इमाम के पांव मुबारक कीचड़ के अंदर पड़े हुए थे। दोनों ने मिलकर अपना सर घुसा दिया जमीन के अंदर, कदमों के अंदर। इमाम ने पकड़ लिया, दोनों को खड़ा कर दिया। बातें हुई। इमाम ने फरमाया थोड़ी तकलीफ है तुम्हें, सिर्फ थोड़ी तकलीफ है, तुम इतने मालदार हो जाओगे, एक जमाना आएगा कि पैसों को गिन नहीं सकोगे, लेकिन साथ साथ तुम सच्चे मोमिन भी होंगे, साथ साथ हकीकी मोमिन भी होगे। पैसा इतना हो जाएगा कि जिसको तुम गिन नहीं सकोगे। इमाम ने थोड़ी देर बातें सीधे की। इमाम ने फरमाया, उसको इमाम मुखातिब हो रहे थे मुखी के हैसियत, और उसको इमाम फरमा रहे थे ऐसे मुखिया नहीं। इमाम ने फरमाया आखिर में, मुखी मेरी दसौन की रकम किधर है? खुदावन ऊपर। इमाम खुद तख्ता लगाकर चढ़े, ऊपर से पैसा निकाला, 1 रुपया और 15 पैसे, 1 रुपया और 15 पैसे अंदर से निकाले। इमाम ने ऐसे पैसे एक हाथ से उठाए और दूसरे हाथ में फेंके, फिर दूसरे हाथ से इस तरह दूसरे हाथ में घुमाए, इस तरह घुमाते जा रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं। और करते करते अचानक इमाम के हाथ में से कुछ पैसे गिर गए, सीधे कीचड़ में चले गए। कीचड़ के अंदर जब पैसे चले गए तो इमाम, वो मर्द औरत मिलकर कीचड़ के अंदर हाथ डाल रहे हैं कि पैसे चले गए। इमाम ने उसका हाथ पकड़ दिया, नहीं ये मेरी रकम है, इसको अब तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। इमाम ने कीचड़ के अंदर हाथ डाले हैं, मेरे मौला ने कीचड़ के अंदर हाथ डाले हैं और रकम निकाली है, 1 रुपया और 15 पैसे की रकम थी। और फिर अपने कमीज से इमाम ने साफ किए हैं। साफ करने के बाद कीचड़ वाली रकम इमाम ने उनको दिखाया कि देखो ये रकम अगर कोई खाएगा उसका पेट फट जाएगा, अगर कोई ये रकम खाए उसका पेट इस दुनिया में फट जाएगा। और यही मर्द और औरत से यहाँ से इमाम ने इमाम की यहाँ से रुखसती हो गई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 जनवरी 1951 के अंदर इसी शख्स को ढाका के अंदर इमाम ने गैदरिंग के अंदर बुलाया और उसको बुला के बोला, बताओ तुम्हारे पास इस वक्त कितनी दौलत है? उसने कहा, खुदावन अगर मैं बताऊंगा ये हुकूमत के आदमी सुन जाएंगे, और सुनते ही गड़बड़ मचा देंगे। इमाम ने फरमाया, तुझे यकीन रखना चाहिए कि तुम कह रहे हो और कहो, इतना जोर से कहो, वल्लाह इमाम के सिवा इस वक्त दुनिया में कोई नहीं सुन सकेगा। उसके कान बंद हो चुके। उसने भी जोर से बताया, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, ये है वो है वो है वो है। थोड़ी देर के बाद ये हमारे इंडियन हाई कमिश्नर ने इमाम से रिक्वेस्ट की कि ये इतनी यूं इशारे से बात कर रहे थे, आप समझ रहे थे इसकी बात? यानी वो सुन नहीं सकते थे, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शख्स इशारे में बात कर रहा है इमाम के साथ। इमाम ने फरमाया, हाँ मैं इसको फॉलो कर सकता। उसके बाद 29 जनवरी 1951 में आप आगरा आए, वहां पर दीदार हुआ। और उसके बाद 30 जनवरी 1951 में आप दिल्ली आए, और वहां से 4 फरवरी 1951 में आप सीधा कराची आए। इमाम ने कराची में मोतमर आलम इस्लाम को एक मैसेज भेजा और अपील की थी
کہ آپ اپنے کانفرنس کے اندر کہ یہ قرارداد پاس کرو کہ پاکستان کی قومی زبان عربی ہونی چاہیے. پارٹیشن یعنی آزادی سے لے کر 1951 تک امام نے پاکستان کی حکومت کو یعنی الگ الگ اداروں کو کل 14 لاکھ کا ڈونیشن دیا تھا امام، یعنی آزادی سے لے کر 1951 تک. 4 فروری 1951 میں کراچی کے اندر امام نے جو فرمان کیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں آپ اس کے اوپر سوچو اور اس کے اوپر عمل کرو پلیز. یہ نہایت ضروری ہے کہ کوئی بھی اسماعیلی ایسا خیال ہرگز نہ کرے کہ یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ باہر سے آیا ہے، یہ سندھی ہے، یہ بمبئی کا ہے یا کاٹھیاواڑ کا ہے، یہ نیا ہے یا پرانا ہے. ایسے خیال کرو گے تو تم کیسے آباد ہوگے؟ ایسے خیال مت کرنا. اس کے بعد امام نے 5 فروری 6, 7 اور 9 فروری کو یعنی 5, 6, 7 اور 9 فروری کو کراچی میں دیدار کی تھی اور فرمان بھی ہوئے. 7 فروری 1951 کے اندر آپ نے ایک فرمان کیا. امام نے فرمایا پوری دنیا جانتی ہے کہ امام اسلام شاہ نے ہمارے یہاں مشنری بھیجے تھے. جرمن اور انگریز تمام لوگوں کو اس چیز کا علم ہے. اس کی خبر نہیں ایسے لوگ ہیں تو وہ ہم ہیں، یعنی ہم کھوجے لوگ ہیں جس کو پتہ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے، جرمنیوں کو بھی پتہ ہے اور انگریزوں کو پتہ ہے کہ امام اسلام شاہ نے ہمارے یہاں مشنری بھیجے تھے. اس کے بعد امام نے ایران کا دورہ کیا. تہران کے ہوائی اڈے پر آپ کا استقبال ہوا، یعنی یہ ہوائی اڈا مہرآباد سے. وہاں پر اسماعیلی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. 70 سالہ بڑھیا عورتیں بھی آئی تھی امام کے استقبال میں. وزیر دربار حکیم الملک بھی وہاں پر آیا تھا حکومت کی طرف سے. آپ پلین سے جب باہر نکلے بلو آسمان اور صاف آسمان کو دیکھ کر امام نے فارسی میں یہ الفاظ فرمائے: چھ مجالکت عزیز و زیبائی دارم صالحہ آرزو دیدار خاک من ہے مہن عزیزم را داشتم. کیسے پیارے اور حسین ملک میں ہوں، برسوں سے پیارے وطن کو دیکھنے کی امید تھی. کے بعد آپ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی مزار پر گئے، وہاں پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی اور 2 منٹ تک امام خاموش رہے. بعد میں امام نے فرمایا: ایران ہرچے دارن عظیم مرد دارت وما بایستی از داشتن چونین بادشاہی مباحت کنیم. ایران میں جو کچھ بھی ہے وہ اس مرد کی مہربانی سے ہے. ایسے بادشاہ کو پانے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے. اس دورے کے اندر امام نے موجودہ شہنشاہ ایران کی جو شادی ہوئی تھی ملکہ سوریہ کے ساتھ، اس میں امام نے شرکت بھی کی تھی اور گواہ کی حیثیت سائن بھی کیا تھا امام نے. 1 مارچ 1951 کے اندر آپ کا پلین دمشق کے ایئرپورٹ پر آیا 12:40 پر. حکومت کی طرف سے آپ کا استقبال ہوا. 3 مارچ 1951 میں شام کی حکومت نے آپ کو آرڈر آف امیاد کا ٹائٹل دیا. آرڈر آف امیاد. اس موقع پر امام نے فلسطینی مجاہروں کے لیے حکومت کو 16,000 پاؤنڈ کا عطیہ دیا اور اس کے ساتھ امام نے اعلان کیا کہ حضور اکرم کے روز مبارک کی جو مرمت ہو رہی ہے اس کے اندر بھی میں اپنا ڈونیشن دوں گا. اس کے بعد آپ مصر آئے اور مصر کے سابق شاہ فاروق کی شادی کے اندر شرکت کی
اور یہ شادی قاہرہ میں عابدین ہال میں ہوئی تھی، عابدین محل میں ہوئی۔ 13 جنوری 1952 میں آپ کراچی سے پیرس سے کراچی آئے، جہاں پر دیدار ہوا۔ اور اس کے بعد لاہور سے سیدھا ڈھاکہ گئے 3 فروری 1952 کے اندر۔ اس کے بعد آپ کلکتہ آئے ڈھاکہ کے راستے، 20 فروری 1952 میں آپ کلکتہ گئے۔ ہوائی سفر کے دوران آپ پر دل کا دورہ پڑا اور اس طرح ہندوستان کا اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ کلکتہ سے آپ کو دلی لایا گیا اور 28 فروری 1952 میں آپ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے سیدھا فرانس چلے گئے۔ یہ جو کلکتہ یعنی ہندوستان کی جو وزٹ تھی، اپنے دور امامت میں ہندوستان کی یہ آخری وزٹ تھی، آخری مسافری تھی۔ 29 اکتوبر 1952 میں نیو یارک ہیرالڈ ٹریبیون میں آپ نے اعلان کیا کہ ہم عنقریب اپنی آپ بیتی لکھنے والے ہیں تاکہ دنیا کے لوگ ہماری ایکٹیویٹیز سے باخبر رہیں۔ پھر بعد میں امام نے اعلان کیا کہ ہم ہماری آپ بیتی 3 جنوری 1953 سے لکھنا شروع کریں گے۔ امام کی دنیائی طور سے جسمانی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس بنا پر ہندوستان، پاکستان اور افریقہ کے دورے پر امام ماتا سلامت کو بھیجتے تھے، کبھی پرنس علی سلمان خان کو بھیجتے تھے فرمان کے ساتھ، اور کبھی پرنس صدر الدین کو بھی روانہ کرتے تھے، اور اس طرح امام اس وقت آرام کرتے تھے۔ محمد اے حارث نے کراچی سے 25 پیج کی ایک بکلیٹ پرنٹ کی تھی، دا گریٹ امیاد، جو 31 جنوری 1954 میں چھپی تھی۔ اس کی جو پریفیس تھی امام نے لکھی تھی اور یہ کتاب امام کو ڈیڈیکیٹ کی گئی تھی۔ 3 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اب آپ کو پلیٹینم کے اندر تولا جا رہا ہے اور یہ صرف کراچی کے لوگوں کو نصیب ہوا۔ اور یہاں پر چونکہ کراچی کے اندر یہ 1954 کے اندر پلیٹینم جبلی ہوئی تھی، اور اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیتے، لیکن اس کا سرسری احوال ہم بیان کریں گے کیونکہ کافی چیزیں ہم نے اس کے بارے میں سنی تھی۔ امام اس سلسلے میں 31 جنوری 1954 میں قاہرہ سے اپنی بیگم کے ساتھ کراچی آئے۔ 3:15 بجے آپ کا پلین اترا تھا کراچی کے ہوائی اڈے پر۔ وزیر اعظم محمد علی اور بیگم محمد علی، سندھ کے گورنر حبیب بھائی رحمت اللہ اور اس کی بیگم نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ اس کے پہلے 1949 کے اندر شہنشاہ ایران جب کراچی کے ہوائی اڈے پر آیا تھا تو بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد اتنی ہی تعداد آج اسماعیلی کی یا لوگوں کی ہوائی اڈے پر جمع ہوئی تھی، اس کے پہلے اتنی زیادہ تعداد کبھی نہیں ہوئی۔ آپ گورنر جنرل غلام محمد کے مہمان کی حیثیت کراچی میں ٹھہرے تھے۔ 1 فروری 1954 میں شام کے وقت پرنس علی سلمان خان کراچی تشریف لائے۔ پرنس علی کے ساتھ لنڈن ٹائمز کے لارڈ ایسٹر بھی آئے تھے۔ پرنس سلمان خان سندھ کے گورنر حبیب بھائی رحمت اللہ کے یہاں مہمان کی حیثیت ٹھہرے۔ اس سلسلے میں کراچی میں پلیٹینم جبلی کا ایک بہت بڑا جلوس بھی نکلا تھا اور ایک تاریخی جلوس ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو پلیٹینم میں امام کو
جس طرح امام کو تولا جانے والا تھا. تو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ پلیٹینم جو ہے، میں نے تو آپ کو ہیرے ڈائمنڈ جبلی کے بارے میں بتایا تھا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کسی کو ہیروں سے ابھی تک نہیں تولا گیا. تو سوال پلیٹینم کا تو یہاں پر کھڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پلیٹینم تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سفید رنگ کا ایک سونا ہے اور سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں رشیا کے اندر ہے یہ، لیکن رشیا سے ہم نے زیادہ حاصل نہیں کیا کیونکہ تعلقات اچھے نہیں تھے. اس کے باوجود 22 ممالک سے سونا یعنی پلیٹینم جمع کیا گیا تھا. اس کے باوجود جتنا پلیٹینم ضرورت تھا اتنا نہیں ملا. اس بنا پر ترازو کے ساتھ جو کانٹے کی بناوٹ اس طرح رکھی گئی تھی کہ 1 اونس اگر ایک پلے میں ڈالا جائے تو میٹر 14 رتل شو کرے، کیونکہ پلیٹینم شارٹ تھا، نہیں مل رہا تھا. لیکن 1 اونس اگر پلے میں رکھے تو میٹر 14 رتل یا 14 پاؤنڈ کے قریب شو کرتا تھا. اس طرح 3 فروری 1954 میں آپ کی پلیٹینم جبلی آغا خان جمخانہ میں ہوئی. یہاں پر تقریباً 50,000 اسماعیلی آئے تھے. 50,000 کی یہ جو تعداد ہے یہ ریڈیو پاکستان کی خبر کے مطابق تھی. یہاں پر آپ نے کس طرح فرمان کیے، ابھی تک ہمارے بزرگ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طرح اسٹیج پر امام کو کس طرح امام اسٹیج پر آئے تھے اور کس طرح اترے تھے، کس طرح امام کی طبیعت کیسی تھی، وہ سب کچھ آپ جانتے ہو. اس بنا پر یہ پلیٹینم جبلی تو منائی گئی، لیکن 7 سے 10 فروری آپ جماعت کے اندر نہیں آ سکتے. اس کے بجائے آپ ماتا سلامت ام حبیبہ کو بیچتے تھے اور فرامین بھی بیچتے تھے ساتھ میں، اور پرنس علی سلمان خان شادی کے کام کاج اکلاتے تھے. اس طرح جمخانہ کے اندر ایک آخری بھی دیدار ہوا تھا، اور اس آخری دیدار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ امام کار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ماتا سلامت ام حبیبہ فرمان پڑھ رہی تھی جماعت کے سامنے. اتنی امام کی نازک طبیعت تھی. 11 فروری 1954 جمعرات کو رات کو آپ کراچی چھوڑ کر قاہرہ روانہ ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ کراچی سے پرنس علی سلمان خان بامبے روانہ ہو گئے تھے. کراچی کے آج بھی 2-3 اسماعیلی موجود ہیں، میں آپ کو اس کے سامنے ملا کر آپ اس سے کنفرم کر سکتے ہو کہ 1-2 دن پہلے امام نے فرمایا تھا کہ میرے فرمان کے اوپر عمل کرو، ایک گھڑی آئے گی کہ اس کپڑے کا بھی تمہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور یہی ہوا کہ 1954 یہ 11 فروری 1954 کے بعد امام کا کپڑے کا دیدار بھی ہمیں نصیب نہیں ہوا. اپنے جومے میں پاکستان کا یہ آخری ٹور تھا، آخری وزٹ تھی. سعودی عربیہ کے شاہ ابن سعود کی دعوت پر ماتا سلامت مکہ معظمہ کا دورہ کیا تھا. حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ آئی تھی اور اگست 1954 میں واپس لوٹی تھی. اگست 54 میں آئی تھی اور 15 اگست 1954 کے اندر ریٹرن ہوئی تھی. 15 اگست کے اندر حرم شریف میں داخل ہونے والی آپ پہلی عورت ہیں. 1954 میں آپ کی مشہور کتاب میموئرز آف آغا خان چھپی تھی. اس کو سائمن اینڈ شوسٹر کمپنی نیو یارک میں چھاپی تھی. سمرسیٹ موم نے اس کو فارورڈ کیا تھا. مس میری اونیٹ ویسٹاکر نے اس کی کاپی لکھی تھی. میموئرز آف آغا خان جس طرح امام نے پہلے ہی اعلان کیا تھا، باقاعدہ اس کی پرنٹ چھپی تھی. بعد میں یہ فرینچ، اردو، سندھی اور گجراتی میں بھی اس کے ترجمے ہوئے تھے. نومبر 1954 کی ایک رپورٹ کے مطابق، پاکستان سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق، کہ پاکستان میں 75,800 کتابوں کی ڈیمانڈ ہے. امام سلطان موسیٰ نے جو کچھ بھی ایسٹ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے
جو کچھ بھی کام کیا تھا، اس کی خدمت کی تھی، اس کے عوض میں برٹش گورنر نے آپ کو GCMG کا خطاب دیا. GCMG، نائٹ گرینڈ کراس آف دی آرڈر آف سینٹ مائیکل اینڈ سینٹ جارج. پلیٹینم جبلی تو کراچی میں ہوئی، بعد میں ایک سمبل کی حیثیت اس کا ایک چھوٹا سا جشن دوسرے ممالک میں منایا جا رہا ہے. تو اس بنا پر افریقہ کے لوگوں نے پلیٹینم جبلی کا جشن منایا کائرہ کے اندر. بہت سمپل تھا اور شارٹ تھا یہ پروگرام. صرف 7 ممالک کے نمائندوں کو امام نے یہاں پر دعوت دی تھی، مثلا کینیا، ٹنگانیکا، یوگانڈا، زنزیبار، ماڈاگاسکر، لارنس مارک اور بیلجیم کانگو. اس کے علاوہ اور جگہ پر سے بھی لوگ اسماعیلی آئے تھے. یہ تقریبات، پلیٹینم جبلی کی تقریبات سیمیرامیز ہوٹل میں ہوئی تھی. سیمیرامیز ہوٹل کی کلیوپیٹرا ہال میں 20 فروری 1955 میں پلیٹینم جبلی کی ایک مختصر تقریبات ہوئی تھی. یہاں پر کل 62 اسماعیلیوں نے شرکت کی. یہاں پر امام کو 70 یعنی 70 پلیٹینم کے کوائنز، سکے تحفے میں دیے گئے تھے، پیش کیے گئے تھے. اور ماتا سلامت ام حبیبہ کو اور فریم علی سلمان خان کو 5-5 سکے دیے گئے تھے. اور 62 جو اسماعیلی آئے تھے ان کو یادگار کے طور پر ایک سکہ دیا گیا تھا. پوری تقریبات تقریباً 20 منٹ میں ختم ہو گئی. 25 مئی 1955 میں امام سلطان محمود شاہ نے میسرز لائڈ بینک فارن لمیٹڈ میں اپنی وصیت لکھی تھی. یہ وصیت لائڈ بینک فارن لمیٹڈ میں رکھی گئی تھی اور یہ وصیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. آپ ذرا اس کو غور سے سننا. شروع سے میں پڑھ رہا ہوں. میں سلطان سر محمد شاہ آغا خان اس کے ساتھ اپنی تمام وصیتیں اور وصیتی طبیعتیں جو اب تک لکھی گئی ہیں منسوخ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری آخری وصیت ہے جسے میں آج مئی مہینے کی 25 تاریخ 1955 میں لکھتا ہوں. میرے آباء و اجداد اول امام حضرت علی کے زمانے سے یعنی کوئی 1300 سال کے دور سے ہمارے خاندان کی ہمیشہ روایت چلی آئی ہے کہ ہر امام اپنا جانشین اپنی حتمی اور بلا مزاحمتی سمجھ سے اپنی اولادوں میں سے چنتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا دوسری اولاد ہو. اور ایسے حالات میں اور ایٹمک سائنسی ایجادات کے ساتھ ساتھ دنیا کی حالت میں حالیہ برسوں کے دوران جو بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہے اس کے پیش نظر مجھے تسلی ہوئی ہے کہ شیعہ مسلم اسماعیلی قوم کی بہتری کے لیے میرا وسیع ایک ایسا جوان شخص ہونا چاہیے جس کی پرورش نئے دور میں ہوئی ہو اور حالیہ برسوں میں نیز اس نئے دور میں اس کی نشو و نما ہوئی ہو اور جو اپنے دور امامت میں زندگی میں نئی روشنی دے سکے. اس بنا پر حالانکہ وہ میرے وارثوں میں سے ابھی نہیں، میں میرے فرزند علی سلمان خان کے بیٹے میرے پوتے کریم کو آغا خان کے خطاب سے اور شیعہ اسماعیلی مریدوں کے امام اور پیر کی حیثیت مقرر کرتا ہوں. تو یہ وصیت امام سلطان شاہ نے امام اور پیر لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر آخری میں، یعنی شاہ پیر کا جمعہ ہے امام شاہ کریم نے، اور یہ وصیت کے اندر بھی یہی الفاظ امام نے استعمال کیا. یہ وصیت میں نے لیونارڈ سلیٹر کی کتاب علی سے میں نے نکالی ہے. آپ اس کو انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں. ویسے انگریزی میں کسی کو چاہیے میں آپ کو دے دوں گا اس کی کاپی.
اس کے بعد 19 جولائی 1955 میں لندن کے اندر پلیٹینم جبلی کا جشن منایا گیا. یہاں پر ماتا سلامت، ام حبیبہ، پرنس علی، سلمان خان، پرنس کریم اور پرنس امین محمد بھی آئے تھے. یہاں کی مہمان خصوصی انڈین ہائی کمشنر کی شریمتی وجیا لکشمی پنڈت تھی. شریمتی وجیا لکشمی پنڈت تھی. برٹش گورنر کی طرف سے سیکرٹری آف اسٹیٹ فار کالونیز بھی یہاں پر آئے تھے. شریمتی وجیا لکشمی نے اپنی تقریر میں یہ الفاظ کہے: سرا خان ایک عظیم ہستی ہے. دنیا کے کونے کونے میں ان کی شہرت پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی نیکی اور انسانیت کے کاموں میں صرف کی ہے. جوانی میں آپ سیاست میں حصہ لیا تھا اور آج بڑھاپے میں بھی جوانوں سے بھی زیادہ کام کاج کر رہے ہیں. دنیا میں ان کا مرتبہ بلند ہے. اور اب جسمانی حالت امام کی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح نہیں تھی، اس بنا پر اس وقت بھی پرنس علی خان، پرنس صدر الدین اور ام حبیبہ جماعت کے کام کاج پورے کرتے تھے اور دورے کرتے تھے. تو نومبر 1956 میں دنیا کے اسماعیلیوں نے امام سلطان محمد شاہ کی 80 سالہ سالگرہ منائی تھی. اس موقع پر امام نے دنیا کے اسماعیلیوں کو خطابات، ٹائٹلز وغیرہ دیے تھے. 13 فروری 1957 میں پلیٹینم جبلی کا جشن ہندوستان میں منایا گیا. یہاں پر پرنس علی سلمان خان نے بھی شرکت کی تھی. یہ جشن پونا سے اسٹارٹ ہوا. 13 فروری 1957 کے موقع پر حضرت علی کی 1400 سالہ برسی بھی منائی جا رہی تھی. تو اس طرح دو خوشیاں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی خوشی اسماعیلیوں نے منائی تھی. اور 14 فروری 1957 کے اندر بمبئی کے اندر ایک شاندار جلوس اس سلسلے میں نکلا تھا. اپریل 1957 میں اب امام سلطان محمد شاہ کی جسمانی طبیعت بہت نازک ہو چکی تھی. اپریل کا مہینہ ہے، 1957 کی تاریخ ہے. تو امام کا پرائیویٹ سیکرٹری نے دنیا کے اسماعیلیوں کو یہ ہدایت کی کہ آپ لوگ امام کو خطوط مت بھیجو، کیونکہ امام کی طبیعت اس وقت صحیح نہیں. میں 1957 میں خبر آئی کہ امام کی طبیعت اب کچھ اچھی ہے، تو اس طرح جو خطوط روکے گئے تھے وہ دوبارہ اسٹارٹ ہوئے تھے. لیکن بعد میں جون 1957 سے یہ رپورٹ ملی، خبر ملی کہ اب امام کی پہلے کے مقابلے میں اب اس سے بھی زیادہ نازک حالت ہے. 14 جون 1957 میں بہت قریب تھے امام، طبیعت اس سے بھی زیادہ نازک تھی. اس کے باوجود پیرس کے اندر امام نے اجازت دی کہ پلیٹینم جبلی کا آخری جشن منایا جائے. یہاں پر دنیا سے 100 مریدوں نے شرکت کی تھی. حالانکہ امام کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کے باوجود آپ ایک موٹر کار کے اندر بیٹھ کر آئے تھے اسٹیشن کے اندر اور اسی حالت میں دیدار دیے اور فرمان کیا. اور امام نے یہ فرمان کیا تھا کہ 1000 سال میں کوئی بھی امام کی پلیٹینم جبلی منائی نہیں گئی، صرف ہماری پلیٹینم جبلی منائی گئی ہے. ہم ہمیشہ تمہارے قریب ہیں اور تمہیں ہدایت کرتے رہتے ہیں. 14 جون 1957 کی میں نے بات کی. اس وقت اپنے دور امامت اور اپنے جمعے کا یہ آخری پروگرام تھا. اس کے بعد کوئی بھی ظاہری پروگرام کے اندر امام نے شرکت نہیں کی. اس کے بعد طبیعت ذرا اور خراب ہو گئی تھی. اس بنا پر آپ پیرس چھوڑ کر
जिनेवा में अपने मकान बरकत विला में आए थे और जिनेवा के अंदर आखिरी वक्त तक रहे। अफ्रीका के उस वक्त जून की आखिरी तारीख थी करीब करीब, और यहाँ यूं समझ लीजिए, मुझे याद नहीं है इस वक्त, हो सकता है कि जुलाई की इब्तिदा हो, जून की एंड हो या जुलाई की इब्तिदा हो, लेकिन इसी वक्त अफ्रीका के मुखी और कामरिया सोच कर आए थे, कोई मुखी था और एक कोई कामरिया होगा, वो सोच कर आए थे कि इमाम से टाइम ले लें अफ्रीका के लिए दीदार के लिए, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लें इमाम से कि खुदावन अफ्रीका कब आ रहे हो। ये सोच कर ये लोग प्लेन के अंदर बैठे थे और आए सीधा जिनेवा, और बेचारे आपस में ये सोच रहे हैं कि स्टार्ट तुम करना, वो कह रहा तुम स्टार्ट करना, दोनों मिलकर जिसको मौला हिम्मत है बता देंगे इमाम, या मौला ये अर्ज है। बरकत विला में आया, इजाजत मिली कि आप इमाम के साथ मुलाकात कर सकते हो। इमाम लॉन के ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर बैठे हुए थे, बहुत नाजुक हालत थी इमाम की। जब दूर से देखा इसने इमाम को तो उसके ख्यालात चेंज हो गए मुखी कामरिया के, अर्ज करना था क्या और मुंह से बात कुछ और निकल गई। इमाम ने पूछा क्या बात है, क्यों इस वक्त आए हो, कोई खास बात है, किस लिए आए हो, क्या वजह है। खुदावन आपकी तबीयत सही नहीं, जब हमें पता चला कि आपकी तबीयत सही नहीं, इसलिए हम आपको मिलने के लिए आए, आपको सिर्फ मिलने के लिए आए, और कोई वजह नहीं। इमाम फौरन हंस पड़े, फिर फौरन सीरियस हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम पूरा हो रहा है, इस वाक्य को मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। आपका इस 5वें लेक्चर में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।